الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين إلى آخر الحديث۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ اولا ادعو الله تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم کو اس بات پر غور کرنی چاہیے کہ یہ دولت ہمیں جس ذریعے سے ملی ہے وہ ہمارے ماں باپ کی فکریں ہیں اور ہمارا اسلامی ماحول ہے، جس کی وجہ سے آج الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ایمان کی دولت ہمارے سینوں میں محفوظ ہے۔ اسلامی تعلیم و تربیت ہی کا یہ خاصہ ہے، یہ اثر ہے کہ مسلمان احکامات اسلامیہ پر عمل کر سکتے ہیں، عقائد پر برقرار رہ سکتے ہیں۔ اگر تعلیم و تربیت سے غفلت برتی جائے، خصوصاً اپنے چھوٹے بچوں کو اسلامی تربیت سے ہم سرفراز نہ کریں اور اسلامی تربیت کی طرف ان کی توجہ نہ دیں، تو بہت ہی اندیشہ ہے اس بات کا کہ بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو وہ اسلامی ماحول سے دور ہوتے چلے جائیں گے، گمراہی کے آثار بہت زیادہ واضح ہو جائیں گے۔ چنانچہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یوٹیوب میں، سوشل میڈیا میں ایسی کئی ویڈیوز، ایسی کئی خبریں ہماری نظروں سے گزر رہی ہیں کہ اسلامی نام لیوا بچے اور بچیاں گمراہی کے راستے کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ اور اس کا سبب کیا ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ان اسباب پر اگر ہم غور کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں سب سے بڑی غفلت اور کوتاہی والدین کی ہے۔ والدین نے اپنے بچوں کو صحیح تعلیم سے یا صحیح تربیت سے نہیں نوازا اور ان کی طرف سے غفلت میں مبتلا رہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بچوں نے دین کو، اسلام کو یا اسلامی تربیت کو کوئی اہمیت نہیں دی، اس کو ثانوی درجہ بھی نہیں، بلکہ اس کو ایک لایعنی اور غیر ضروری چیز سمجھ کر اس سے وہ لوگ کنارہ کش ہو گئے اور اسلام کو انہوں نے سرے سے اپنے عمل سے باہر نکال دیا۔ اللہم احفظنا۔ تو جہاں ہم اس پر افسوس کرتے ہیں کہ ہماری بہت ساری بچیاں غیر مسلم افراد کی دوستی کا شکار ہو کر اسلام سے پیچھے جا رہی ہیں، ارتداد کا راستہ اختیار کر رہی ہیں،
ایمان کی دولت کو ٹھکرا رہی ہیں۔ یقیناً یہ قابل افسوس چیز ہے، لیکن آخر اس کا سبب کیا ہے، کس وجہ سے یہ نوبت آئی ہے، اس پر غور کرنے کی اور اپنے گریبان میں منہ ڈال کر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ آخر وجہ کیا ہوئی کہ یہ برے دن ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ہم سب کو حکم فرمایا کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کی طرف خاص توجہ دیں۔ جس طرح ہمارے ماں باپ نے ہم کو مسلمان باقی رکھا، ہمیں اسلامی تربیت سے نوازا، اسی طرح ہم پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اپنی اولاد کو اسلامی تربیت سے نوازیں۔ یقین کیجئے کہ اگر وہ لوگ ہماری اسلامی تربیت کی طرف توجہ نہ دیتے، ہمیں عقائد نہ سکھاتے، اعمال صالحہ کی طرف ہمیں راغب نہ کرتے، تو بہت ممکن تھا کہ آج ہم بھی مسجد آ کر نماز پڑھنے کے لائق نہ ہوتے، ہم بھی اسلام سے اللہ محفوظ رکھے کسی اور جگہ بھٹکتے ہوئے پھرتے۔ لیکن ہمارے بڑوں نے، ہمارے والدین نے، ہمارے اسلامی ماحول اور معاشرے نے ہم کو یہ توفیق دی، یہ موقع فراہم کیا اللہ کے فضل سے کہ ہم لوگ مسلمان باقی ہیں۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی اولاد سے، ان کی تربیت سے غافل نہ ہوں۔ جتنی فکر ہمارے بڑوں نے ہمارے متعلق کی تھی، اس سے کہیں زیادہ ہم کو موجودہ ماحول کے حساب سے اپنے بچوں کی اور خصوصاً اپنی بیٹیوں کی تربیت کی فکر کرنی چاہیے۔ جس طرح دوسروں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اسی طرح اپنی اولاد کے بھی ہم پر بہت سارے حقوق لازم ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم ان کو اچھی تربیت سے نوازیں۔ اور بچے کیا ہیں؟ ایک چھوٹا سا پودا ہے، آپ جس طرح اس کو کھاد دیں گے، جس طرح اس کو پانی دیں گے، جس طرح اسے موڑنا چاہیں گے، وہ پودا مڑتا ہے اور تناور درخت بن کر اپنی سوچ کے مطابق وہ ہمیں پھل یا ہوا یا چھاؤں وغیرہ دیتا ہے۔ یہی حال بچوں کا ہے کہ بچوں کو جس طرح ہم اچھی سی تربیت سے نوازیں گے، جس طرح اچھے انداز میں ان کی پرورش کریں گے، انہیں عمدہ اخلاق سکھائیں گے، عقائد کی تعلیم دیں گے، اللہ کی وحدانیت کو ان کے ذہنوں کے اندر مضبوط بٹھائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ان کے دلوں میں مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے، اسی طرح عمدہ اخلاق ان کو بار بار سمجھائیں گے، سچ بولنے کے فائدے گنائیں گے، جھوٹ سے بچنے کی ترغیب دیتے رہیں گے، جھوٹ کے نقصانات ان کے سامنے ظاہر کرتے جائیں گے۔ اسی طرح ہم بھی ان سے ہمیشہ سچ بولتے رہیں گے، جھوٹ سے پرہیز کریں گے، ہم انہیں کبھی دھوکہ نہیں دیں گے، اور بچوں کو بھی اپنے ساتھیوں، اپنے بھائی بہنوں کو دھوکہ دینے سے بچنے کی ترغیب دیتے رہیں گے۔ تو ضرور آج کے یہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو جس طرح ہم نے ان کو سکھانے کی، سمجھانے کی، تربیت دینے کی فکریں کی، اسی کے مطابق وہ بڑے ہو کر اپنی اولاد کو بھی اچھی تربیت دے سکیں گے، اور یہ سلسلہ آگے تک چلتا رہتا ہے، جاری رہتا ہے۔ پھر کسی گمراہی کے، کسی ضلالت کے، کسی طرح ہمارے بچوں اور بچیوں کے بھٹکنے کے کوئی اندیشے نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیے، اگر ہم نے ان کی اچھی سی تربیت کی تو ہمارا یہ بیٹا یا ہماری یہ بیٹی دنیا کے کسی بھی کنارے چلے جائیں، مسلمان ہو کر زندگی بسر کریں گے۔ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی نہیں دیکھی؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کتنے مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں آباد رہے؟ ان میں بھی ہزاروں لاکھوں ایسے ہیں، ایسے گزرے ہیں جنہوں نے مدینہ چھوڑ کر
دوسرے شہروں کے اندر زندگیاں گزاری۔ ان کی سب سے پہلی سفر کی ترجیح تو اسلام کو جو ہے پھیلانا اور اسلام کی اشاعت ہی ان کا مقصد تھا۔ اسی مقصد کے لیے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے شہر سے مدینہ منورہ سے نکل کر دنیا کے مختلف ملکوں اور مختلف شہروں میں آباد ہو گئے۔ لیکن ہم جب ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے جو فائدہ اٹھایا، اسی نہج پر انہوں نے بھی اپنے چھوٹوں کی، اپنے بچوں کی تربیت کی، اور وہی سلسلہ چلتا رہا جس کے طفل آج ہم مسلمان۔ تو ہمیں بھی اپنی اولاد سے متعلق، اپنے بچوں اور بچیوں کے متعلق ایسی ہی فکر اور کوشش ہونی چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اس موقع پر جمع کیا تھا جس وقت ان کی وفات کا وقت تھا، اور انہوں نے ان بچوں سے، آپ جانتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان تمام بیٹوں کو جمع کر کے ان سے یہ عہد لیا اور پوچھا کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تمام بیٹوں نے ایک زبان ہو کر جواب دیا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ۔ اے ابا جان، آپ کے بعد ہم آپ کے معبود، ہم سب کے معبود، اور آپ کے باپ داداؤں کے معبود جو صرف ایک معبود ہے یعنی اللہ تعالی، اسی کی عبادت کریں گے، اسی کی پرستش کریں گے۔ اس آیت مبارکہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ پیغام دیا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت سے متعلق ہم کو ایسی فکر ہونی چاہیے جیسے کہ یعقوب علیہ السلام کو فکر تھی، کہ وہ اپنی وفات کے وقت بھی اس فکر سے غافل نہیں ہوئے، اور اس فکر کو انہوں نے اپنے ذہن میں رکھا۔ اور وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کو یا اپنے بچوں اور بچیوں کو لوگ اپنی جائیداد سے متعلق اور اپنے رشتہ داروں سے متعلق بعض وصیتیں کرتے ہیں، بعض ہدایتیں دیتے ہیں، لیکن ایسے موقع پر اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کس بات کی نصیحت کی، کس بات کی وصیت کی؟ وہ اس بات کی کہ تم صرف اللہ کے بندے اور اس کی عبادت گزار ہو کر زندگی بسر کرو، یہ انہوں نے نصیحت کی۔ تو ہمیں بھی، ہمارے ذہنوں میں بھی اپنے بچوں سے متعلق فکر یعقوبی ہونی چاہیے، ہم اپنے بچوں کی تربیت سے متعلق کبھی بھی غفلت کا شکار نہ ہو۔ جب یہ باتیں آتی ہیں تو ہمارے بعض کم پڑھے لکھے حضرات یوں کہتے ہیں کہ ہم نصیحت تو کرتے رہتے ہیں، ہم بچوں کو سمجھاتے بھی ہیں، لیکن بچے ہماری بات مانتے نہیں، تو کیا کیا جائے؟ اور مثال میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کی فکر کرتے رہے، لیکن ان کا بیٹا گمراہ ہو گیا۔ تو جب نبی کا بیٹا گمراہ ہو سکتا ہے تو ہمارے بچوں کا کیا؟ ہمارے بچے بھی اگر گمراہ ہو جائیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ مثال دینی قطعاً غلط ہے، کیونکہ ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے متعلق کتنی محنت کی اور کتنی فکر کی، اس حد تک وہ فکر کرتے رہے کہ قرآن مجید کی صراحت کے مطابق 950 برس تک تو وہ خدمت کرتے رہے، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتے رہے۔ تو کیا وہ اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی بچوں کو نہیں بلائیں گے؟ اپنے بیٹے کو تربیت اور نصیحت کی فکر نہیں کریں گے؟ یقیناً کرتے رہے، حتیٰ کہ جس موقع پر سیلاب کا عذاب آیا اور پانی کی ایک لہر اور ایک ریلا آیا تھا، اس موقع پر بھی، آخری وقت میں بھی نوح علیہ السلام نے اپنے فرزند کو یوں ارشاد فرمایا، یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، اے بیٹے ابھی بھی موقع ہے، ایمان لا اور اس کشتی میں سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ مت ہو۔ لیکن اس نے کیا کہا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، گمراہی اس کے مقدر تھے، اس نے کہا کہ نہیں،
میں ایمان نہیں لا سکتا، میں کشتی میں سوار نہیں ہو سکتا، میں پہاڑ کی پناہ لوں گا، وہ مجھے عذاب سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے آج کوئی نہیں بچا سکتا سوائے وہی جس پر اللہ رحم کرے گا۔ تو یہ تھا نوح علیہ السلام کا واقعہ کہ وہ بے حد فکر کرتے تھے، ہمارے تصور سے کئی لاکھ گنا زیادہ انہوں نے فکریں کی۔ اس کے باوجود اگر وہ گمراہ رہا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ان پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ کیا ہم نے اس کا 1,00,000% بھی اپنے بچوں پر فکر اور کوشش کی؟ جواب یقیناً نفی میں رہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اپنی اولاد کو بھی ایک آگ سے بچاؤ۔ نارن یہاں پر نکرہ ہے، اور نکرہ عربی جانتے ہیں کہ تعظیم کے لیے آتا ہے، یعنی بہت بڑی بھیانک آگ ہوگی، اس آگ سے تم خود بھی بچو اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، دوسری جگہ پر ارشاد ہے کہ اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اور اسی آیت میں جو پہلے پڑھی گئی آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، کہ اس آگ پر ایسے تند خو سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی ذرا برابر خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان جہنم پر مقرر کیے گئے فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ ان جہنمیوں کو سزا دینا ہے، تو جہنمیوں کا تڑپنا، چیخنا، رونا، بلبلانا ان فرشتوں پر ذرا برابر اثر نہیں کرے گا، کیونکہ لا یعصون اللہ، کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنے والے۔ بعض احادیث میں یہاں تک آتا ہے کہ وہ فرشتے جو ہے بہرے ہیں، انہیں سنائی بھی نہیں دیتا۔ جہنمی لوگ جو چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے اور عذاب میں بے بس ہو کر واویلا مچاتے رہیں گے، تو وہ فرشتے اس کی طرف ذرا برابر توجہ نہیں کریں گے۔ تو اتنی بھیانک، اتنی سخت، اتنا زیادہ جلانے والی، بہت ہی زیادہ سخت آگ ہے، اس آگ سے اپنی اولاد کو بچاؤ، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے، آپ مثال پر غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے کیسے عجیب مثال دی ہے۔ اگر اس مثال کو ایک سمجھدار انسان محسوس کر لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، تو پھر اپنے بچوں کے متعلق اتنی ہی وہ کوشش کرے گا، ان کی تربیت کے بارے میں اتنی ہی وہ فکر کرے گا۔ جیسے ایک آگ رکھی ہوئی ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ناسمجھ بچہ ہے، اس آگ کو، اس انگار کے کسی ڈھیلے کو ایک اچھی خوشنما چیز سمجھ کر اس کی طرف دوڑتا ہے، لپکتا ہے، بھاگتا ہے اور اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کیا اس کا والد، کیا اس کی والدہ اس بچے کو دور بیٹھ کر یہ نصیحت کرتے ہوئے خاموش بیٹھ جائیں گے کہ بیٹے آگ ہے، مت جانا ورنہ جل جائے گا، ہاتھ جو ہے بھسم ہو جائے گا؟ یہ بیٹھ کر نصیحت کرنے ہی کو کافی سمجھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ہم نے تو ذمہ داری پوری کر لی، بچہ خود گیا اور جا کر اس نے اپنا ہاتھ جلا لیا اور اس طرح اس کو نقصان ہوا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو نصیحت کی تھی۔ کیا اتنا بول کر ماں باپ خاموش بیٹھیں گے؟ ہرگز نہیں بیٹھیں گے۔ اگر ماں باپ اپنی اولاد سے، اپنے بچوں سے سچی محبت رکھتے ہیں تو صرف نصیحت کو کافی نہیں سمجھیں گے، جائیں گے، اسے پکڑ لیں گے، اس کو اپنی گود میں اٹھا لیں گے اور اس کو بہت سمجھائیں گے کہ بیٹا وہ آگ ہے، انگار ہے، نقصان پہنچا دے گا، ایسا مت کرو۔ اگر وہ ضد کرے گا، شرارت کرے گا، تو ماں محبت سے 2-4 تھپڑ بھی اس کے گال پر رکھ دے گی، لیکن آگ تک پہنچنے ہرگز نہیں دے گی۔ یہ ہے اولاد کی سچی محبت کا تقاضا۔ اسی مثال کو ذہن میں رکھ کر یہ سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ جہنم سے بچاؤ، بلکہ خاص لفظ آگ فرمایا، نارن، اس بھیانک آگ سے بچاؤ۔ ایسی آگ ہوگی، وہ ایسی آگ ہوگی التی تطلع علی الافئدہ،
اتنی بھیانک ہوگی اللہ کی جلائی ہوئی وہ آگ جو دلوں تک پہنچ جائے گی، پورا جسم جل کر بھسم ہو جائے گا لیکن موت آئے گی نہیں۔ تو خیر بہرحال حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو بھی اس آگ سے بچنے محفوظ رہنے کا حکم دیا ہے، اور اپنی اولاد کو بھی خاص طور پر ایسی بھیانک اور شدید آگ سے جو کہ جہنم کی آگ ہے اس آگ سے بچانے کا حکم دیا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، ہماری ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اچھی اور بہترین تربیت سے نوازنے کی فکریں اور کوششیں کریں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ بچوں کی تربیت کس طرح پر کی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں اور اپنی بیٹیوں اور اپنے ربی بچوں یعنی سوتیلے بیٹوں کی بھی تربیت کی، اور ہم کو بتایا کہ اس انداز میں بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے معاملات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرمایا کرتے تھے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب ہیں یعنی سوتیلے فرزند حضرت عمرو بن ابی سلمہ، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کی وفات کے بعد ان کی زوج محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا اور انہیں ام المومنین کا خطاب سے نوازا گیا۔ تو وہ اپنی ماں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ چھوٹے سے لڑکے تھے، ہو سکتا ہے کہ 6-8 سال کی عمر کے رہے ہوں گے، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے معاملات میں ان کو تربیت دیتے تھے، ان کو سکھایا کرتے تھے کہ کھانا اس طرح کھایا جاتا ہے، پانی اس طرح پیا جاتا ہے۔ عقائد کی اور اعمال صالحہ کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کو دیتے رہتے تھے، اور اس طرح پر آپ نے عمل کر کے بھی بتایا اور نصیحت بھی کی کہ سب کو بھی اسی طرح اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ عمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی دسترخوان پہ شریک تھا، اور میرا ہاتھ کھانے میں یہاں وہاں جا رہا تھا، کبھی میں جو ہے ادھر سے کھا رہا تھا، کبھی ادھر سے کھا رہا تھا، اور وہ کھانا ایک طرح کا تھا، غالباً کھجوریں تھی ایک ہی قسم کی، لیکن میں کبھی ادھر سے لیتا تھا کبھی ادھر سے لیتا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ محبت سے پکڑ لیا اور فرمایا کہ اے بچے میری نصیحت سنو، اور نصیحت یہ فرمائی کہ کل بیمینک، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اپنے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ کل مما یلیک، اور اپنے جانب سے کھاؤ، اپنے نزدیک سے کھاؤ، چونکہ ایک ہی قسم کا کھانا ہے، ایک ہی قسم کی کھجوریں ہیں، تو جو تمہارے نزدیک ہے اس سے کھاؤ، دور دور ہاتھ بڑھانے کی تم کو ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ، کل بذکر اللہ بسم اللہ، اللہ کا ذکر کر کے اللہ کا نام لے کر تم کھانا کھاؤ۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ان 3 نصیحتوں کو میں نے اتنا مضبوط پکڑ لیا، اتنا مضبوط تھام لیا کہ جب بھی میں کوئی چیز کھاتا ہوں یا پیتا ہوں تو اللہ کا نام لے کر کھانا کھاتا ہوں، جب بھی کھاتا ہوں تو داہنے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہوں، اور اسی طرح پر اگر ایک ہی قسم کا کھانا ہو تو جو اپنے نزدیک ہے وہاں سے لیتا ہوں، دوسری طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، بات کی روایت ہے کہ اگر مختلف قسم کے کھانے ہوں تو جو دوسری چیز دوسری جگہ رکھی ہوئی ہے تو وہاں سے لینے کی اجازت ہے۔ تو میں یہ واقعہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ در حقیقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے بھی ہمیں سکھایا ہے کہ بچوں کی تربیت کس طرح پر کی جاتی ہے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم لوگ بچے چھوٹے ہیں سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بچہ اپنی زبان سے گالی کا لفظ نکالتا ہے، ہم بولتے ہیں بچہ چھوٹا ہے، چل جائے گا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ غلط ہے، ہرگز نہیں چلے گا، کیونکہ آج کا بچہ ہے کل بڑا ہوگا۔ آج اپنی چھوٹی زبان سے اس نے گالی نکالی ہے، کل اس کی زبان بڑی ہو جائے گی تب بھی گالی نکالے گا، کیونکہ بچپن سے اس کو گالی کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ ہماری بچی ہے، چھوٹی سی بیٹی ہے، کم سی بیٹی ہے، اگر وہ کوئی ایسا کام کرتی ہے جو غلط ہے، ناپسندیدہ ہے، تو ہم بولتے ہیں بچی ہے، چھوٹی ہے، آج تھوڑا سا جو ہے اس نے ڈانس کر لیا تو کیا حرج کی بات ہے، کچھ گانا گا لیا تو کیا حرج کی بات ہے، چھوٹی بچی ہے، چل جائے گا۔ بزرگوں ہرگز نہیں چلے گا۔ نصیحت اسی موقع پر کی جائے تو وہ نصیحت کارگر ہوتی ہے۔ ابھی سے ان کو تربیت کرتے ہوئے ایسی بری چیزوں سے بچایا جائے۔ اسی طرح پر
ہم اپنی بچیوں کے تعلق سے خاص طور پر ان کے لباس کی طرف بھی توجہ دیں۔ بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں تو ہم چھوٹا لباس ان کو پہنا دیتے ہیں، جہاں ان کی جو ہے کوہنیاں کھلی ہوئی رہتی ہیں، پیٹ کا کچھ حصہ بھی نظر آتا ہے۔ جو بھی ایسا لباس ہے جو ناپسندیدہ ہے شریعت میں، اللہ تعالیٰ نے اس لباس کو قطعاً پسند نہیں فرمایا۔ اگر ایسا لباس پہنا کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی بچی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس بچی کو اس طرح پہنانے سے کیا فرق پڑنے والا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بچی کو ایسا چھوٹا یا باریک یا جو ہے غیر شرعی لباس پہننے کی عادت پڑ جائے گی تو بچی بڑی ہو کر اسی پر اصرار کرے گی اور پھر وہ ماں باپ کی نافرمان بھی بن جائے گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بچوں کو بچپن ہی سے اسلامی تربیت سے نوازنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، فریضہ۔ قدیم زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ مشترکہ گھرانے ہوا کرتے تھے، جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، جس میں چھوٹے بچے، چھوٹی بچیاں، بچے اپنے دادا سے جو ہے مانوس رہتے تھے، دادا ان کو نصیحت کیا کرتے تھے، بچیاں جو ہے اپنی دادی سے بہت زیادہ قریب رہتی تھی، دادی ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں نصیحتیں کرتی تھیں، اکابر کے، انبیاء علیہ السلام کے، اسی طرح صحابیات کے واقعات سنایا کرتی تھی۔ تو بچوں کو جو ہے ذہن میں اسلامی تربیت اور اسلامی تاریخ بیٹھ جاتی تھی۔ آج ہمارے لیے یہ بہت بڑا المیہ ہے، جس میں فیملی سسٹم کے کمزور ہو جانے کی وجہ سے یا قدیم جو مشترکہ خاندانی جو نظام ہے اس کے ختم ہو جانے کی وجہ سے ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت سے بہت زیادہ غفلت میں مبتلا ہیں۔ بزرگ اور دوستو، چونکہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں دن بھر اسکولوں میں رہتے ہیں، اور وہ اسکول کیسے ہیں آپ سبھی جانتے ہیں۔ عام طور پر غیر مسلم اسکول ہیں، اور آج کل تو نیا جو تعلیمی نظام اس ملک میں لاگو کیا جا رہا ہے، اس تعلیمی نظام کا اتنا بڑا فتنہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اس میں جو ہے یہاں کی جو غیر مسلم سوسائٹی ہے، غیر مسلم ماحول ہے، یا جو ہے انڈین سویلائزیشن ہے، اس کے بارے میں بہت ساری غلط باتیں تاریخ کو توڑ مروڑ کر اور غلط انداز میں جو غیر مسلم باتیں ہیں ان تمام باتوں کو، ان کے عقائد کو، ان کی تعلیم کو اس میں ٹھوسنے اور لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ہمارے بچوں کے ایمان اور اعمال صالحہ پر بہت بڑے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر ماں باپ کو بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ جہاں ہمارا بچہ یا ہماری بچی 8-8 10 گھنٹے رہ کر ایسے غلط ماحول میں یا ایسی غلط باتیں اپنے ذہن میں بٹھا کر آئیں گے تو ان کا ایمان جو ہے بالکل ایک ٹمٹماتا چراغ ہو جائے گا جو کبھی بھی بجھ سکتا ہے۔ تو ہمیں بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ فکر ایسی ہو سکتی ہے کہ بچے جیسے ہی اسکول سے آ جائیں تو ہم اپنے گھر میں پورا اسلامی ماحول ان کو فراہم کریں، ہم اپنے بچوں کو وقت دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو اپنے جو زیر تربیت افراد ہیں ان کو وقت دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے اتنا پیار اور اتنی محبت کرتے تھے کہ بچے اتنے مانوس تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو وہ مسجد میں چھوٹے ہیں بالکل 2-4 سال کی عمر کے، کبھی کبھار دوڑ کر آ جایا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خطبہ دیتے تھے تو آ کر جو ہے ممبر کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لا کر خطبے کو روک کر ان کو اپنے گود میں اٹھا کر انہیں پیار کرتے ہوئے اور ان کو سمجھاتے ہوئے پھر وہاں سے روانہ کرتے ہیں، اور یوں فرماتے ہیں کہ مبخلۃ و مجبنۃ، یہ بچے جو ہے آدمی کو بزدل بنا دیتے ہیں اور بخیل بھی بنا دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بچوں کی وجہ سے آدمی کبھی کبھار جو ہے بزدل ہو جاتا ہے، کوئی ہمت والا کام نہیں کر سکتا، اور خیر خیرات وغیرہ میں بھی تھوڑی سی بخیلی کرنے لگتا ہے کہ اولاد ہے، بچے ہیں، اگر میں خیر خیرات کر کے روپیہ پیسہ خرچ کروں گا تو بچوں کو کیا کھلاؤں گا۔ خیر، تو اس طرح پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار بھی کرتے تھے، وقت دیا کرتے تھے، اور ہمیں بھی آپ نے اس بات کی نصیحت فرمائی کہ ماں باپ اپنے بچوں کو وقت دیں۔ موجودہ جو ماحول اتنا ہمارا بگڑ چکا ہے کہ گھر میں ماں یہ غلطی کرتی ہے کہ خود اپنے ہاتھ میں ایک فون رکھتی ہے کہ بچے کے ہاتھ میں ایک فون تھما دیتی ہے، یہ بیچاری جو ہے کیا کہتے ہیں وہ داستانوں وغیرہ جو ناول ہیں وہ دیکھنے میں لگ جاتی ہے، اور بچے جو ہے کارٹون میں لگ جاتے ہیں۔ دینی تعلیم اور تربیت، خصوصاً دینی تربیت سے دونوں کے دونوں غافل ہو رہے ہیں۔
گھر میں ہم کو یہ قانون اور رول بنا دینا چاہیے کہ جب بچے اسکول سے آ جائیں تو ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ وقت بتائے. بچے جن چیزوں کو پسند کرتے ہیں، جو ان کے چھوٹے موٹے کھیل کود ہیں، ویسے کھیل کے اندر ماں بچوں کو اپنے ساتھ شامل رکھے تاکہ بچہ اسلامی تربیت کے اندر مشغول ہو سکے. اسی کے ساتھ ساتھ ماں کی ذمہ داری ہے، خصوصاً والد کی بھی ذمہ داری، کیونکہ والد زیادہ تر باہر رہتے ہیں، گھریلو ذمہ داری جو ہے کم نبھاتے ہیں اور بچے ماں سے زیادہ مانوس ہوتے ہیں. تو بچپن ہی ماں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. ہماری بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنائیں، سیرت بتائیں. یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم سب نے اپنی دادی سے، اپنی ماں سے سنا ہوگا. کیا ہم نے اس طرح اپنے بچوں کو بھی سکھایا ہے؟ ہماری بہنوں نے اپنی بیٹیوں کو سکھایا ہے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اب تک غفلت کی ہے تو اب اس غفلت کے چنگل سے باہر نکل جائے. اب غفلت کا وقت نہیں ہے. ایک بہت بڑا سیلاب ہے جو ہمارے عقائد پر امڑنے کی فکر کر رہا ہے. ایک بہت بڑی سونامی ہے جو ہماری آئندہ کی نسل کو تباہ کرنے کے در پر ہے. ہم اس سونامی سے، اس بڑے سیلاب سے اپنی اولاد کو اسی انداز میں بچا سکتے ہیں کہ ہم گھر میں اسلامی تربیت کی فکر اور کوشش کریں. جو باتیں رمضان المبارک میں ہم نے عرض کی ہیں کہ رمضان کے بعد جو چھٹیوں کا موقع آ رہا ہے، اس موقع سے گرمائی مدرسہ وغیرہ شروع کیا جا رہا ہے، لوگ اپنے بچوں کو بھیجائیں تو الحمدللہ اس کا بہترین رد عمل ہوا ہمارے محلے میں بھی، بلکہ اس شہر کی تمام مساجد کے اندر الحمدللہ گرمائی مدرسہ بڑے زور و شور سے چل رہا ہے. ہر جگہ بچے شریک ہو رہے ہیں اور جتنا ممکن ہو سکے کچھ نہ کچھ وقت اسلامی تعلیم میں اور تربیت کے ماحول میں گزار رہے ہیں. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، نوجوان بچوں، اس فکر کو اور زیادہ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. جس طرح ہم نے گرمائی چھٹیوں میں بچوں کو اسلامی تربیت فراہم کرنے کی کوشش کی، اس سلسلے کو باقی رکھیں. گھر کا ماحول ایسا بنائیں کہ بچہ ہمارا تربیت یافتہ بن سکے. گھر ہی سے بہت زیادہ یہ ممکن ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء السبع سنین، کہ تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو جبکہ بچے 7 برس کے ہیں. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں، اور اگر بچے نماز چھوڑیں تو تنبیہ کرو جبکہ وہ 10 برس کے ہوں. آپ اس حدیث پہ غور کیجئے. کیا 7 سال کے بچے پر نماز فرض ہے؟ 7 سال کی عمر کے بچے پر نماز فرض نہیں ہے، لیکن نصیحت کی جا رہی ہے تاکہ بچے کو عادت پڑ جائے اور 3 سال تک مسلسل وہ نماز کا عادی رہے. پھر اس کے بعد بھی اگر وہ نماز سے غافل ہو، 10 برس کا بھی ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اسے تنبیہ کرو. جیسا دوسرے معاملات میں تم اسے ڈانٹتے ہو، ہوم ورک نہ کرنے پر، اسکول کی غیر حاضری پر، ٹیچر کی شکایت پر، بچے کو تنبیہ کرنے کے لیے ماں باپ بہت اپنا زور اور اثر دکھاتے ہیں. لیکن وہی بچہ نماز سے اگر غفلت کر رہا ہے تو نہ ماں کو فکر ہے نہ باپ کو فکر ہے. اگر ایسی ہم فکر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے مکمل اسلامی تربیت یافتہ بنیں گے. تو یہ فکر اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اسی سلسلے میں ہمارے علماء اکرام نے اور اسلام کی جو نمائندگی کرنے والے جتنے اصحاب ہیں ان سب نے ایک یہ رائے پیش کی ہے اور ہر ایک کو اس بات کی ہدایت دی ہے کہ وہ مساجد میں اگر جگہ ہے ایسی جہاں پر جو ہے ٹیوٹوریل کا نظام قائم ہو سکتا ہے تو اس نظام کو قائم کرنے کی کوشش اور فکر کریں. مکاتب بھی چلائیں اور ٹیوٹوریل بھی قائم کریں تاکہ بچہ اسکول کے اندر اگر کچھ غلط باتیں وغیرہ اس کے ذہن میں بیٹھ جائے تو وہ غلط باتیں اس کی نکل سکیں. اسی سلسلے میں الحمدللہ یہاں پر بھی فکر اور کوشش ہو رہی ہے. ہماری اس مسجد میں بھی پیچھے کے حصے میں اوپر جگہ خالی ہے اور وہ استعمال میں بھی نہیں تھی، تو وہاں پر ایک ٹیوٹوریل قائم کیا جا رہا ہے. ٹیوٹوریل تو آپ لوگ سمجھتے ہی ہیں کہ بچہ جو کچھ جو ہے اسکول میں سیکھ کر آئے گا، اس کا جو ہوم ورک وغیرہ ہے اس ہوم ورک کو کرنے کے لیے ایک ٹیوشن کے جیسا جو ہے قائم کیا جائے گا تاکہ جو ہے بچے گھر کے ماحول میں رہ کر موبائل فون وغیرہ کے اندر جو اپنا وقت ضائع نہ کرے. اور بہت سارے لوگ تو ہم بہت سارے بچوں کے ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ بچے کو ہوم ورک وغیرہ کرانے کے لیے کسی نہ کسی ٹیوشن سینٹر بھیجتے ہیں. تو ادھر ادھر ٹیوشن سینٹر بھیجنے کے بجائے اگر مسجد کے احاطے میں اس طرح ٹیوشن سینٹر یا ٹیوٹوریل قائم کیا جائے تو بچے یہاں کر جو ہے مسجد کے ماحول سے بھی جو ہے مانوس ہوں گے، نماز کی ان کو عادت بھی پڑے گی. تو یہ فکریں کی گئی ہیں. تو انشاءاللہ جیسے جو ہے
اسکول شروع ہو جائیں گے تو ہمارا یہ ٹیوٹوریل بھی قائم ہو جائے گا. اور ترتیب یہ بنائی گئی ہے کہ عصر سے مغرب تک ٹیوشن رہے گا، یعنی جو کچھ اسکول میں پڑھ کر آئے ہیں اس کا جو ہے ہوم ورک بولیے یا جو ہے جو بھی اسکول کے کام ہیں گھر میں کیے جانے کے وہ یہاں پر کروانے کی کوشش کی جائے گی. پھر مغرب سے عشاء تک جو ہے دینی تعلیم کا مکتب ہوگا جس میں قرآن مجید نازلہ، اسی طرح عقائد وغیرہ، نماز کی عملی مشق، ان تمام چیزوں کی تربیت دی جائے گی. تو مجھے امید ہے کہ ہمارے تمام مصلی حضرات اس کی تائید بھی کریں گے اور اپنے اپنے بچوں کو یہاں وہاں ٹیوٹوریل بھیجنے کے بجائے مسجد میں جو قائم ٹیوشن سینٹر ہوگا وہاں پر اپنے بچوں کو روانہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت سے متعلق فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.